حکم، اس آیت کا سبجیکٹ ہے زجر. کیا؟ زجر. زجر مین وارننگ. زجر مین وارننگ، ناٹ ٹو ڈو سو. اور والذین یسعون، یہ تخویف، ڈرانا. والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ یسعون جو تگ و دو کرتے فی آیاتنا، ہمارے آیات میں، معاجزین، اور کیسی تگ و دو؟ دو قسم کے تگ و دو ہے، ہم بھی تگ و دو کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صحیح. لیکن کچھ ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تگ و دو کرتے ہیں کہ قرآن کو باطل کس طرح ثابت کیا جائے. تو اس لیے قرآن نے یہاں کہہ دیا کہ اس سے مراد ہے معاجزین. معاجزین کا معنی اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں عاجز ثابت کرنے کے لیے، یعنی ہمارے کلام کو باطل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اولئک فی العذاب، تو یہ لوگ عذاب کے اندر محضرون، حاضر کیے جائیں گے. قل آپ کہہ دیجئے ان ربی، میرا پروردگار، یبسط الرزق لمن یشاء، وسیع کر دیتا ہے رزق اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے. وما انفقتم من شیء، اور جو بھی آپ خرچ کرے اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز ہو، فهو یخلف، تو اللہ کریم اس کا بدل دے دیتا ہے. یخلف کا معنی خلیفہ دے دینا. ایڈجسٹ کرو، ہمیں تھوڑا کم کریں تو آپ یہ دونوں 2 بجے تک لگے رہے، اللہ ان کو اجر دے دے. ذیشان اور شاہد لگا دیے دونوں. ہاں بالکل. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آپ کہہ دیجئے کہ تحقیق میرے پروردگار یبسط الرزق لمن یشاء، وسیع کر دیتا ہے رزق اسی کے لیے جس کے لیے وہ چاہے اپنے بندوں میں سے. ویقدر له، اور تنگ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے. وما انفقتم من شیء، اور آپ جو خرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز، من شیء کا معنی کوئی بھی چیز، فهو یخلف، تو اللہ کریم اس کا خلیفہ دے دیتا ہے. خلیفہ کا معنی یعنی اس کا بدل دے دیتا ہے، either here in this world or in the hereafter. ایسا تو نہیں کہ آدمی اللہ کے لیے پیسہ لگائے اور وہ ضائع ہو گیا، نہیں، اس کا بدل ملے گا یا یہاں یا وہاں. اب ضروری نہیں کہ آپ کو یہاں ہی بدل ملے، وہی بہتر ہے، وہی بہتر ہے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو تو کانے کے ساتھ سرکہ مل جاتا، روٹی کے ساتھ ونیگر. یہ ونیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے تھے، اور عربوں کا وطن جو ہے وہ گرم وطن ہے، وہاں تو ونیگر بڑا اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا اس طرح ونیگر میں وہ بیرلے کا روٹی ڈال دیا تھا، وہ کھا رہا تھا، تو فرمایا نعم الادام الخل، ونیگر بہترین سالن ہے، ونیگر بہترین سالن. اب ونیگر جب وہ صحابہ کو مل جاتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ نخاف ان یکون جزاء اعمالنا، یہ ہمیں خطرہ ہے یہ ہمارے نیک اعمال کا جزا نہ ہو کہ ہمیں یہاں مل رہا ہو، آخرت میں محروم رہ جائیں گے. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں جو ہم دے دیتے ہیں یہ بونس ہے. یہ کیا ہے؟ بونس ہے. ولنجزینہم، ان کا جزا اور ریوارڈ ہو تو آخرت میں ہے. صحیح. اب دیکھیے یہ ہوتے حضور کے صحابہ جنہیں سرکہ بھی ملے تو انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اعمال کا جزا نہ ہو، اور ہمارے پاس کیا کچھ نہیں. کبھی کسی کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نمازوں کا بدل نہ ہو. صحیح. اگر ہمارے نمازوں کا مسئلہ ہو تو ہمیں خدا روٹی ہی نہ دے، کیونکہ ہمارے نماز بھی تو عجیب نماز ہوتے ہیں جس کے نہ فرض کا پتہ، نہ واجب کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ مستحب کا پتہ. وما انفقتم من شیء فهو یخلف، اور وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز، فهو یخلف، تو اللہ کریم هو یخلف، اس کا بدل دے دیتا ہے، اس کا الٹرنیٹ یا سبسٹیوٹ دے دیتا ہے، اس کا ریوارڈ دے دیتا ہے. فهو یخلف، اخلاف کا معنی خلیفہ دینا، اخلاف کا معنی خلیفہ دینا. خلیفہ ہوتا ہے سکسیسر، یعنی اس کے بعد آپ کو کچھ ملے گا یا ریوارڈ یہاں اس دنیا میں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کا ایک فرشتہ قریب والے آسمان میں آواز لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، خداوندہ جو لوگ اپنے پیسے
آپ کے رضا کے لیے لگا دیتے ہیں، انہیں سبسٹیوٹ دے دیں، انہیں بدل دے دیں، انہیں ریوارڈ دے دیں۔ اللہم آت ممسکا تلفا، اور خداوندہ جو پیسوں کو جمع کر رہے ہیں اپنے جیب ہی میں ڈال رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لگا رہے آپ کے رضا کے لیے، اس کو ہلاک کر دیں۔ تو یہ فرشتہ جب دعا کرے اللہ رحم فرمائے، صحیح، تو فرشتے کی بد دعا سے بچنے کے لیے ضروری بات تو یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا مدد تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال تو اپنے پاس رکھنا حرام ہے۔ شیخ علیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ایضاح الادلہ، کیا نام ہے؟ ایضاح الادلہ۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے آب حیات، کیا لکھا ہے؟ آب حیات۔ اور محی الدین ابن عربی نے تفسیر لکھی ہے 700 جلدوں میں، کتنے جلدوں میں؟ ہاں 700 والیومز میں محی الدین ابن عربی کی تفسیر ہے، تفسیر بیان القرآن، احکام القرآن، تفسیر احکام القرآن۔ احکام القرآن 3 ہیں، ایک ہے امام راضی کے 10 جلدوں میں، ایک ہے ابو بکر جساس کے 3 جلدوں میں، اور ایک ہے محی الدین ابن عربی کے رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی کے، کیونکہ سورہ بقرہ کی جس آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہے وہ 11واں جلد ہے، سورہ بقرہ کی جس آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہے ہاں وہ کیا ہے؟ وہ 11ویں جلد ہے۔ تو اس 11ویں جلد میں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اسی کے ذیل میں وہ لکھتا ہے۔ اور مولانا نانوتوی نے آب حیات میں نقل کر دیا ہے، حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایضاح الادلہ میں نقل کر دیا ہے، اور مفتی محمد عبدہو نے تفسیر منار میں نقل کر دیا ہے۔ مفتی محمد عبدہو کا نام بھی تو آپ نے سنا ہے نہیں؟ مثلا کہ سب سے بڑے مفتی تھے، جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے، سید جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے رحمہ اللہ۔ تو مفتی محمد عبدہو کی تفسیر منار، تو اس نے منار میں لکھا ہے کیا کہ بنیادی طور پر سارے کائنات اور اس سے استفادہ کرنا سارے انسانوں کا مشترک حق ہے۔ سارے انسانوں کا کیا ہے؟ مشترک حق ہے، اس لیے کہ قرآن کریم انسانوں کے لیے اشتراک کے الفاظ استعمال کرتا ہے، خلق لکم ما فی الارض، دنیا کی ساری چیزیں آپ ساروں کے لیے میں نے پیدا کر دی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں۔ اور وہاں سے فقہاء نے ایک قاعدہ نکال لیا ان الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ بنیاد اور اوریجن ہر ایک چیز کی وہ اباحت ہے۔ اباحت کا معنی کہ ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ استعمال کرے، ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ استعمال کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تگودو کی جاتی ہے ملکیت کے لیے، کس کے لیے؟ ملکیت کے لیے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں پوزیشن کے لیے ہوتی ہے، ملکیت تو ہے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی، ملکیت ہے ہر چیز پر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ صرف قانونی اعتبار سے ہم اس کو ملکیت کا نام دے دیتے ہیں، عدل ہے وہ پوزیشن، جو کچھ آپ کما چکے ہیں ہاں وہ کیا ہے؟ پوزیشن ہے، قبض ہے، اسے کہتے ہیں حصول القبض۔ کیا کہتے ہیں؟ حصول القبض، کہ یہ حصول الملک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حصول الملک کے لیے تو پھر تو اللہ سے آپ کنٹراسٹ کریں گے، جبکہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ حصول قبض کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جس چیز پر آپ کا پوزیشن آ گیا تو اسی میں آپ کا غیر متنازع استحقاق، کون سا استحقاق؟ انڈسپیوٹڈ حق جو آپ کا ہے وہ آپ کی ضروریات کا ہے۔ ضروریات سے آگے جو آپ کا استحقاق ہے وہاں تو کنٹرڈکشن ہے، وہاں تو کنفلکٹ ہے دوسرے لوگوں کے حقوق کا، دوسرے لوگوں کے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ چیز جو آپ کے پوزیشن میں ہے یہ مباح ہے سارے انسانوں کے لیے۔ آپ نے قبضہ کر دیا تو ضروریات کے حد تک آپ کو حق مل گیا کہ آپ استعمال کریں، ضروریات سے آگے آپ تب استعمال کریں گے جب دوسرے لوگ تو بھوکے نہ مریں، جب دوسرے لوگ وہ تو بھوکے نہ مرے۔ اور یہ حدیث امام بخاری نے جو نقل کر دی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من کان له فضل زاد فلیعد به الى من لا زاد له ومن کان له فضل ظہر فلیعد به الى من لا زار له۔ حضور پاک نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ فلیعطہ، دے دیں اس کو، کیا کہہ دیا؟ لوٹانا۔ اور لوٹانا ہوتا ہے اصل مالک کو، لوٹانا ہوتا ہے کس کو؟ اصل مالک کو۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے جب لفظ کہہ دیا فلیعد به تو ایک میل کہ اس کا حق مقدم ہے اس چیز میں، کیونکہ وہ بھوکا مر رہا ہے اور آپ کے پاس ویسے پڑے ہوئے۔ فلیعد به الى من لا زاد له ومن كان له فضل ظهر فلیعد به الى من لا زار له۔ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے یہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں۔ فذکر من اصناف المال۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں حضور نے دو چیزیں نہیں بتائیں، حضور نے کئی سارے انواع بتا دیے مال کے، جس کے پاس فلاں چیز زیادہ ہو فلاں کو لوٹا دے، فلاں چیز زیادہ ہو فلاں کو لوٹا دے، فلاں چیز حتی ذکر من اصناف المال۔
حضور نے اتنے اموال کے اصناف اور کائن ذکر کر دیے اس تناظر میں، حتی ظننا انہ لا حق لأحد منا فی فرد، کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ انڈسپیوٹڈ حق کسی کا نہیں ضرورت سے زیادہ والی ملکیت میں، ذہن میں آ گئے، کیونکہ وہ اباحت کے تصور کے ساتھ خلاف اباحت کی، اور تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال میں واجب حقوق بہت سارے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کو زکوٰۃ نہیں دی، آپ کے رشتہ دار ہیں زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس نہیں ہے، ان کا حق ہے واجب آپ کے اوپر، غریب ہے ان کا حق ہے آپ کے اوپر، مسجد ہے اس کا حق ہے آپ کے اوپر، کسی مردے کی دفنانا ہے اس کا حق ہے۔ ہم وہاں پھر سوچتے رہتے ہیں جی یہ مردے کو زکوٰۃ کے مال سے دفنایا جائے، خدا کے بندے مسلمانوں کی اور بھی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی، ہاں ہم کہتے ہیں کہ سارا کام زکوٰۃ سے چل جائے، ہاں کہتے ہیں کہ پھر زکوٰۃ میں ٹانک دیں، یعنی مسجد بھی زکوٰۃ میں ٹانک دیں اور مردہ بھی زکوٰۃ میں ٹانک، سب کچھ زکوٰۃ میں ٹانک دیں۔ بھائی زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ ذکر ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اوپر واجب حقوق ہے، اور امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ لیس لابن آدم حق فیما طعم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انڈسپیوٹڈ حق کسی انسان کا اس کے مال میں نہیں الا فی جنب الخبز والماء، انڈسپیوٹڈ حق انسان کا اپنے مال میں بھی وہی ہے کہ ایک خشک ٹکڑا روٹی کا کھائے اور ایک گلاس پانی کا پیے، یہ ہے انڈسپیوٹڈ حق۔ باقی میں ڈسپیوٹ شروع ہو جاتی ہے، کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، کس کا؟ مستحقین کا، کس کا؟ تو میرے خیال میں اس پہ میں نے ایک کتاب لکھی لیکن ابھی تک مسودہ ہے، معیشت پر میں نے کتاب لکھی ہے لیکن ابھی تک مسودہ ہے، تو وہ دارالعلوم والوں نے کل خط بھجوایا کہ وہ مسودہ بھجوا دیں، ہم دارالعلوم کی طرف سے جاری کر دیں، کیونکہ میں وہاں پڑھاتا رہا ہوں اور طلباء کو پڑھاتا رہا ساتھ ساتھ اسلامی معیشت، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب اگر آپ بھجوائیں اور ذرا ایکسٹینڈ بھی کر دیں تو میں نے کہا ٹھیک، تو کل سے میں نے شروع کر دیا، تو کل یہی لکھ رہا تھا، بات میں آ گئی، اور نیچے دیکھیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له وما انفقتم من شیء، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں آپ کو بے چیز فهو یخلفہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ دے دیتا ہے، وهو خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو فرشتے کی آواز جو حضور نے فرمایا کہ اللہم اعط منفقا خلفا، خدا بندہ انفاق کرنے والے کو بدل دے دے، وَاللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، خدا بندہ جس نے ہاتھ کو اس طرح کر دیا ہے دینے والا نہیں ہے اس کو ہلاک کر دے، صحیح، تو وہ ہمیشہ ٹربل میں رہتا ہے۔ یہاں بھی وہ جمع کر رہا ہے کس کے لیے؟ بدول الموت وابن للخرابی، وہ جمع کر رہا ہے کسی اور کے لیے، وہ جمع کر رہا ہے کسی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی کہ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کس کا؟ بچوں کا، بچوں کے مستقبل کے لیے جائز ناجائز سب کرتے رہتے ہیں، یہ سود پر لے لیا، یہ لون لے لیا، یہ فلاں پر لے لیا، فلاں پر لے لیا، فلاں پر لے لیا، حرام کا لیا، حرام جمع کر دیا، فلاں فلاں، اس لیے کہ بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ اب آپ کے بعد آپ کے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسا 30 سال، آپ کے بعد بچہ کتنا زندہ رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ 30 سال تو آپ کی موجودگی میں اس نے گزارے، آپ مر گئے تو باقی کتنا رہ گیا؟ تو 30 سال اس کی زندگی آپ بنا رہے ہیں حرام حلال سب کچھ سے، صحیح، اور اپنی مستقبل کی فکر نہیں جو ختم ہونے والا مستقبل ہے، کہ وہاں آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے، وہاں آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جو وفات پا رہے تھے، بنی امیہ کے بادشاہ تھے، تو اس کا سارا ترکہ مین ساری میراث وہ 13 ڈالر تھی، 13 دینار، کتنا؟ 13 دینار، اسی میں بھی 3 روپے وہ تجہیز و تکفین پر لگ گئے، 6 اس پہ یا 7 اس پہ قرضہ تھا، تو 7 اور 3 10 اور باقی 3 رہ گئے، تو اس کے ورثاء نے بعد میں کہہ دیا اس کو صدقہ کر دیں کہ فقراء کو دے دیں۔ کسی نے اس سے کہہ دیا جب وہ آخری وقت میں تھے کہ حضرت آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے لاکھ مربع میل کے حکمران، صحیح، اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع نہیں کیا۔ اس نے ایک تاریخی جملہ کی دیا، اولاد یحد رجلین، میرے اولاد 2 قسم میں سے ایک قسم کے ہوں گے، اما رجل یتق اللہ، یا اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، دین کو فالو کرنے والے، تو اللہ نے وعدہ کر دیا وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں تو میں تو دشمن کو بھوکا نہیں مرواتا، دوست کو خاک بھوکا مرواؤں گا، صحیح، اور اگر اس پہ بھوک بھی آ جائے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے،
تو اس نے کہا اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ بھوکا تھوڑا مروائے گا، اور اگر اللہ سے ڈرنے والے نہیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کو مزید مال دے کر مزید بغاوت پر اکسا ہوں، پھر تو انہیں لاس ویگس جانا ہے، جائیں ہم لاس ویگس اسپن کر دیں۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ من تصدق بشق تمرۃ او بعدل تمرۃ فی روایت، جس نے ایک کھجور یا آدھا کھجور اللہ کی رضا کے حوالے سے دے دیا کسی غریب کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا یربیھا لصاحبھا، اللہ کریم اسی صدقے کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، انکریز کرتا رہتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، اور حضور نے مثال سے سمجھایا عربوں کو کہ جس طرح آپ اپنی گوڑی کے بچے کی بڑی محنت سے تربیت کرتے ہیں، کیونکہ عرب تو گھڑ سوار ہوا کرتے تھے تو ان کی گوڑی وہ بچہ دے دیتی تو وہ بڑی پیار سے اس کو پالتے تھے، وہ بڑی پیار سے اس کو پالتے تھے، یربیھا لصاحبھا کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح آپ گھوڑے کا بچہ بڑی پیار سے پالتے ہیں، انہیں دودھ پلاتے ہیں اور میں پتہ نہیں مربے کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری کچھ مربے کھلاتا رہتا تھا وہ اس کو اپنے گھوڑوں کو، یہ مشہور ہے، پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ حتی یکون مثل جبل احد، حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے وہ آدھا کھجور قیامت کے دن جبل احد جیسا ریوارڈ آدمی کو مل جائے گا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ نیت پر۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو سنسیئر بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص بنا دے، بس نیت خالص بن جائے مسئلہ ہی ختم، نیت خالص بن جائے تو نیت ہے۔ وہ ایک بار میں وہاں بیان کر رہا تھا یہ دارالعلوم سرحد میں، تو میں نے کہا کہ علماء حق کا اس پر اجماع ہے، تو کتنے چڑ بجوائے کہ عالم حق کی پہچان کیا ہے، تو میں نے فوراً سے کہہ دیا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عالم حق کی پہچان کے لیے 3 صفات ہیں۔ کتنی صفات؟ 3 صفات۔ ایک یہ علم، وہ دین کو جانتا ہو، دوسرا اسی پر عمل پیرا ہو، عمل کر رہا، اور تیسرا وہ عمل اخلاص کی بنیاد پہ کر رہا ہو، وہ عمل اخلاص کے۔ یہ 2 کام آسان ہیں، علم بھی آسان ہے اور عمل بھی آسان ہے، لیکن یہ تیسرا مسئلہ جو ہے نا فائن ٹیوننگ، یہ بڑی مصیبت ہے۔ صحیح، یہ نیت کو اپنے وہ صحیح اسٹیشن پر ٹھکانا، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا جب ریڈیو کا آپ وہ فائن ٹیوننگ کرواتے ہیں، جب تک کمپیوٹر نہیں تھا تو ہم وہاں BBC سنتے تھے پاکستان میں، تو وہ ٹر ٹر آواز کرتا تھا، خصوصاً جب آسمان میں کلاؤڈز ہوتے تو وہ فائن ٹیوننگ سے بھی وہ اسٹیشن صحیح نہیں آتا تھا۔ تو یہ نیت کا جو ہے نا اسٹیشن پر سوئی ٹھکانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ شیطان لگا ہوتا ہے، وہ آدمی کو ادھر ادھر ڈیوائٹ کر دیتا ہے، ذہن میں خیالات ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم 2 الفاظ استعمال کرتا ہے اموال کے حوالے سے، ایک کو کہتے ہیں انفاق اور دوسرے کو کہتے ہیں اسراف۔ ایک کو کہتے ہیں انفاق اور دوسرے کو کہتے ہیں اسراف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے ڈھیر سارا مال لگانا، اس پر اسراف کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پر انفاق کا اطلاق ہوتا ہے، یہ آپ لکھیں۔ اور شیطان کے راستے میں ایک پنی لگانا، یہ انفاق نہیں ہوتا، اسراف ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسراف کا مفہوم ڈھیر سارا لگانا نہیں، اسراف کا مفہوم بے محل لگانا، بے مصرف لگانا۔ اسراف کا مفہوم کیا ہے؟ بے مصرف لگانا، اور انفاق کا مفہوم مصرف میں لگانا۔ تو اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتے، خوب کھلاتے پلاتے رہیں، کیا خوب کھلا، اور بزرگوں نے کھلاتے پلاتے رہیں، یہ دودھ پیے، نہیں پیو گے تو ڈنڈے سے ماروں گا، صحیح، اور یہ فروٹ لے آئے ہیں، یہ ضرور کا ہے، صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابدأ بمن تعول، صدقہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اپنے بچوں سے شروع کر دیں۔ کہاں سے شروع کر دیں؟ بچوں سے شروع کر، جس کی آپ حیال داری کر رہے ہیں، تو یہ انفاق کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا، یہ تخویف اخروی ہے، آخرت والی وارننگ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر کہے گا اللہ تعالیٰ ملائکہ کو، أَهَٰؤُلَاءِ، آیا یہ لوگ تھے، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جو آپ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ عربین پیننسلا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ملائکہ کو پاور جانتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی جبریل کی عبادت کرتا رہا،
کوئی میکائیل کو پاورفل مانتا رہا, کوئی کسی اور فرشتے کو معبود بنا چکا تھا, ہاں ہولی گوسٹ کو. ثم یقول للملائکۃ, اور پھر کہے گا اللہ تعالی فرشتوں کو, اہؤلاء, آیا یہ لوگ ہیں, ایاکم کانوا یعبدون, جو آپ کے عبادت کرتے رہے. قالوا, فرشتے کے جائیں گے, ہولی گوسٹ کے جائے گا, جبریل امین کے جائے گا, سبحانک, ساری پاکیاں آپ کے لیے او پروردگار, انت ولینا من دونہم, آپ ہمارے دوست ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نہیں فرماتے ہیں کہ فرشتہ قیامت کے دن کہے گا کہ او خدا آپ ہمارے دوست ہیں, ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. انت ولینا, آپ ہمارے دوست ہیں. لفظ ولی یہ کامن ورڈ ہے عربک زبان میں, فرینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے, سپورٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے, فرینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے, سپورٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے, گارڈین کے لیے استعمال ہوتا ہے, وارث کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور کزن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں مانا دوست. انت ولینا, کہ آپ ہی ہمارے دوست ہیں, من دونہم, یہ لوگ نہیں, بل کانوا یعبدون الجن, بلکہ یہ لوگ تو بندگی کرتے رہے الجن, پوشیدہ مخلوق کی, جنہیں ان کے آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا. جن کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ مخلوق, یہ آپ لکھیں کہ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے دیکھے نہیں جاتے. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ضابطہ اور کلیہ فارمولہ لکھا ہے کہ لفظ عربی میں جس لفظ میں بھی جیم نون ابتدا میں آ جائے تو وہاں پوشیدگی کا مفہوم پڑا رہتا ہے. جن پوشیدہ مخلوق ہے. جنین, ماں کے پیٹ میں جو بچہ پڑا رہتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنین, اس لیے کہ وہ پوشیدہ رہتا ہے. جنون, دیوانگی, اس لیے کہ عقل اس میں پوشیدہ ہو جاتا ہے, جنون کہتے ہیں. بل کانوا یعبدون الجن, بلکہ یہ لوگ تو پوشیدہ مخلوق کی عبادت کرتے رہے. اکثرهم بهم مؤمنون, کی میجارٹی انہیں پہ عقیدہ رکھنے والے تھے. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا, پس آج کے دن اختیار نہیں رکھتے آپ ایک دوسرے کے لیے نفعا, کسی نفع پہنچانے کے, ولا ضررا, اور نہ ضرر دفع کرنے کے. ونقول للذین ظلموا, اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے ہیں, ذوقوا عذاب النار, آپ چکو آگ والی عذاب, التی, یہ وہ عذاب ہے, کنتم بہا تکذبون, جس کو آپ تسلسل سے جھٹلاتے رہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا, یہ شکوہ ہے, کمپلینٹ ہے, یہ شکوہ ہے, کیا ہے؟ کمپلینٹ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا, اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات بینات واضح, قالوا, تو وہ کہہ دیتے ہیں, ما ھذا, نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الا رجل, مگر ایک ایسا آدمی, یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباءکم, جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کر دے, عما کان یعبد آباءکم, ان معبودوں سے جن کی بندگی آپ کے فور فادرز کرتے رہے. یعنی اس آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کو فور فادرز کے راستے سے ہٹائے گا, ادروائز اس آدمی نے کوئی خوبی نہیں, بس اس نے یہ قسم اٹھائی. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو رد کر دیتے تھے کہ اس آدمی کا کام ہی یہی ہے کہ فور فادرز سے نفرت پیدا کریں. یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباءکم, یہ چاہتا ہے ان یصدکم, صد یصد کا دو معنی ہوتے ہیں, منع کرنا اور ڈائیورٹ کروانا, ہٹانا, کہ آپ کو ہٹائے یا منع کر دے, اما کان یعبد آباؤکم, ان معبودوں سے جس کی بندگی کرتے رہے آپ کے آباء و اجداد. وقالو, اور یہ کفار کہتے رہے, ما ھذا, نہیں ہے یہ قرآن, الا افک, مگر جھوٹ ہے, الا افک, مگر جھوٹ ہے, اور ایسا جھوٹ مفترن, فیبریکیٹڈ, کہ اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے. جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے, تو یہ مفترن جھوٹ, جھوٹ وہ جھوٹ جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا, جیسے کبھی کبھار کہتے ہیں سفید جھوٹ, اردو میں ہم کہتے ہیں یہ سفید جھوٹ ہے. الا افک مفترا, وقال الذین کفروا للحق, اور کہہ دیا کافروں نے للحق, قرآن کے بارے میں, حق سے مراد یہاں قرآن,
قرآن کے بارے میں لما جاؤں جب آ گیا ان کے پاس ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلا جادو اور کھلا سحر ہے وما آتیناہم من کتب یدرسونہا اور ہم نے نہیں دیا تھا ان عربوں کو من کتب کوئی کتابیں یدرسونہا جو پڑھتے رہے آپ سے پہلے مدتوں سے ان کو کوئی کتاب نہیں آئی وما ارسلنا الیہم اور ہم نے نہیں بھجوایا ان کے پاس قبل کا آپ سے پہلے کئی سنچریوں میں من نذیر کوئی ڈرانے والا وکذب الذین من تو یہ سن ہو گئے ہیں کہ مدتوں ان کا نہ کتاب سے واسطہ نہ پیغمبر سے واسطہ تو یہ لوگ کیا ہو گئے یہ سن ہو گئے ان کے پلے بات نہیں پڑتی وکذب الذین من قبلہم تخویف ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ لوگ تو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے 1% کو معشار کا معنی 1% معشار عشر عشیر 10ویں کا 10واں معشار کا معنی 10ویں کا 10واں 10ویں کا 10واں کیا ہوتا ہے ایک بڑا 100 10ویں کا 10واں ایک بڑا 100 ہوتا ہے آپ میتھس میں فیل ہو گئے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور ہم نے نہیں دیا وَمَا بَلَغُوا تو نہیں پہنچے مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ 1/10 ان اموال کا جو ہم نے ان کو دے دیا تھا فَكَذَّبُوا رُسُلِي تو انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے پیغمبروں کو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو ہمارا عذاب ان کے لیے کیسا تھا کوئی ان کے مال اور جائیداد ان کو پروٹیکٹ کر سکے تو اللہ کریم فرماتے یہ تو ابھی تک ان کے 1/10 پہ نہیں پہنچے 1/100 پہ یہ تو ابھی تک 1% پہ نہیں پہنچے ہم نے ان کا بیڑا غرق کر دیا یہ کیا گاجر مولی ہے فکیف کان نکیر قل آپ کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ وہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ انما اعظکم بواحدہ میں آپ کو ناصحانہ طور پہ ایک بات کر دیتا ہوں حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں واعظ کا معنی ناصحانہ بات واعظ کا معنی میں ناصحانہ طور پر آپ کو ایک ہی بات کر دیتا ہوں کیا ان تقوموا للہ مثنی کہ آپ دو ہو کے بیٹھ جائیں وفرادا اور اکیلے میں ثم تتفکروا اور پھر آپ اپنے فکر کو لڑائیں آپ دو بیٹھ جائیں اور میرے پیغام کے متعلق اپنے فکر کو لڑائیں اکیلے بیٹھ جائیں اور ذرا تنہائی میں اپنے فکر کو لڑائیں کہ یہ میرا پیغام کیسا ہے ان تقوموا لیکن ایک بات ہے کہ للہ اللہ کے فیر کو یعنی تعصبات کو ذہن سے نکالو تعصبات کو ذہن سے نکالو دشمنی کے تصور کو نکالو تو پھر دو بیٹھ جاؤ مجھے ڈسکس کرو اکیلے بیٹھ جاؤ اور ذرا اپنا فکر لڑاؤ ان تقوموا للہ مثنی کہ آپ کھڑے ہو اللہ کے لیے دو وفرادا اور ایک اکیلے ثم تتفکروا اور پھر آپ یہ فکر کرو ما بصاحبکم من جنہ کہ آپ کے ساتھی کو جنون نے نہیں گھیرے رکھا کیونکہ اگر آپ یہ تصور ذہن سے نہ نکالے کہ محمد مجنون ہے تو پھر تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے ڈر کو اور خوف کو مد نظر رکھو اور دوسرا یہ کہ میرے متعلق فار ٹائم بینگ یہ سوچو کہ یہ مجنون نہیں ہے میرے متعلق فار ٹائم بینگ یہ سوچو کہ یہ آدمی یہ کریزی نہیں ہے کیونکہ کسی آدمی کے متعلق آپ پہلے سے ذہن بنائیں کہ یہ کریزی ہے پھر اس کے بعد کو آپ خاص سوچیں گے آپ کے پلے نہیں پڑے گی تو دو باتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھو اور دوسرا یہ کہ میرے متعلق یہ سوچو کہ یہ آدمی کریزی نہیں اور پھر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پھر اپنا فکر لڑاؤ کہ یہ باتیں آپ کے فائدے کی ہیں یہ آپ کے خسارے کی ہیں باتیں میں آگے قل آپ کہہ دیجئے انما اعظکم میں ناصحانہ کہہ دیتا ہوں آپ کو بواحدۃ ایک بات ان تقوموا للہ کہ آپ کھڑے ہو دو کے ٹولی میں وفرادا اور اکیلے ثم تتفکروا پھر اپنے فکر کو لڑاؤ ما بصاحبکم من جنہ لیکن اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے ساتھی پر کوئی جنون اور کریزینس نہیں ان هو الا نذیر لکم نہیں ہے یہ پیغمبر مگر یہ ڈرانے والا ہے آپ کے لیے بین یدی عذاب شدید عذاب کے آنے سے پہلے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ وہاں لکھے فتصلوا الی الحقیقہ فتصلوا الی الحقیقہ آپ حقیقت تک پہنچ جاؤ گے آپ کے پلے حقیقی بات پڑ جائے گی لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنا فکر لڑاؤ لیکن ان دو تصورات کے ساتھ اللہ کا فیئر اور دوسرا یہ کہ محمد کریزی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے اور کبھی نہیں چاہا آپ لوگوں سے من اجر، کوئی بھی میں نے ٹیوشن فی آپ سے کبھی نہیں مانگی. صحیح، یعنی آپ کو میری باتیں اچھی نہ لگتی اگر میں کہہ دیتا کہ بھائی آپ نے پر آور مجھے $60 دینے، تو آپ کہیں یہ کیا مصیبت میں پھنسے ہوئے. صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کبھی آپ سے ایک پینی بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. قل آپ کہہ دیجئے ما سأل، لیکن دیکھیے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ایسا ہے، دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی کسی کی باتھ روم کی بھی صفائی کرے تو اس کا استحقاق ہے کہ اس کو کچھ مل جائے اور وہ ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرتا. کچھ کھدائی کرے ہاں تو ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے. لیکن دینی طبقے کے متعلق لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کی کچھ ضروریات ہوں گی، ان کی کچھ ضروریات ہوں گی، اور اگر وہ اپنی ضروریات کی بات کرے تو لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا، لوگوں کو کہ یہ دین مفت میں ملنا چاہیے. اور دینی لوگوں نے دین کا کام بھی مفت میں کر رہا. اس لیے ہر پیغمبر نے کہہ دیا ما سألتکم من اجر، میں نے کبھی ٹیوشن کی فی کی بات نہیں کی، میں نے کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگے. صحیح کہ وہ آپ پہ بوجھ بن جاتے یہ نہیں جی ہم نہیں سننے کے لیے تیار تھے کہ پھر آپ پیسے مانگتے ہیں، پھر آپ پیسے مانگتے ہیں. یہ جماعت والوں کو لوگ سنتے ہیں لیکن مولوی کو نہیں سنتا. وہ جماعت والوں کس لیے سنتے، وہ کس سے مانگتے نہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں نہ پیسے مانگتے ہیں نہ کچھ مانگتے ہیں. صحیح، مولوی تو اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اگر کسی کو ایک سورت بھی پڑھائے تو وہ کہتے ہیں ٹیوشن فی آپ نے اتنا دینا ہے. صحیح، اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم چندہ تو مانگ لیتا ہے تقریر کے آخر میں کہ ہمارا مدرسہ ہے وہاں طلباء بھوکے مر رہے ہیں، تو لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے. صحیح، تو لوگ مولوی کو دیکھ کر جب مولوی اٹھ کھڑا ہوتا ہے لوگ باہر نکل جاتے ہیں، لوگ باہر نکل جاتے ہیں کہ پھر مصیبت میں پھنس گئے، ابھی پھر پیسے مانگے گا. تو پیغمبر نے ہمیشہ کہہ دیا کہ ما سألتکم من اجر، میں نے کبھی آپ سے کوئی ٹیوشن فی. اس لیے میں مولوی کے ٹیوشن فی کے متعلق فتویٰ دے چکا ہے، حرام ہے اس کے لیے. مولوی جو ٹیوشن فی لے گا اور ٹیوشن فی کی بات کرے گا یہ حرام ہے. میں پکا حنفی ہوں اس مسئلے میں، ہم ابو حنیفہ کے مسلک پر کہ اجرت کی بات کرے گا حرام ہے. قل ما سألتکم من اجر، آپ کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، میں نے کبھی نہیں مانگا آپ لوگوں سے من اجر کوئی عوض. قل آپ کہہ دیجئے ما سألتکم، اس ما کو کہتے ہیں ما شرطیہ. کیا کہتے ہیں؟ ما شرطیہ. تو ما شرطیہ اس کا معنی ہوتا ہے اف، انگریزی میں کیا اف آئی ایف. قل آپ کہہ دیجئے، کیونکہ ما لغت عربی میں کئی سارے قسم کے، ایک کو کہتے ہیں ما شرطیہ جو اف کے معنی میں ہوتا ہے. کس معنی میں؟ اف کے معنی میں. دوسرا ہوتا ہے ما استفہامیہ جو کوسچن کے معنی میں ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے ما موصولہ جو دیٹ ون کے معنی میں ہوتا ہے. کس معنی میں ہوتا ہے؟ چوتھا ہوتا ہے ما نافیہ جو نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نفی کے معنی استعمال ہوتا ہے. پانچواں ہوتا ہے ما موصوفہ جو شے اور چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ لغت عربی کی جامعیت ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے 5 معنی دیا کرتا ہے. آپ نے کانٹیکٹ سے معلوم کرنا ہوگا کہ یہاں پہ ما کون سی ہے. تو یہاں پہ ما اف شرطیہ. قل آپ کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، اگر میں نے آپ سے کوئی بھی مزدوری مانگی ہے فہو لکم، تو وہ آپ کا. اگر میں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کیا ہے ہاں تو وہ مجھے نہ دیں. قل ما سألتکم if I have ever asked you people to give me something that's yours, don't give it to me. نہ دیں. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ، ان اجری نہیں ہے میرا بدلہ الا علی اللہ مگر اللہ کے ذمہ، وهو على كل شيء شہید، اور یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واچ کرنے والا ہے. شہید کا ہمارا گواہ، اور گواہ ہوتا ہے کون؟ دیکھنے والا، واچ کرنے والا. قل آپ کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، میرا پروردگار حق کو بطور تیر استعمال کر دیتا ہے. حق کو ہاں بطور تیر استعمال کر دیتا ہے اور باطل کو اس سے مارتا رہتا ہے. ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اس کو ذرا واضح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا تصور وہاں سے زیادہ واضح ہو جائے گا. وہ میرے ساتھ ہمیشہ مولویوں کا جھگڑا ہوتا تھا کہ آپ جی کہتے ہیں میں پکا حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے نہیں ہونا چاہیے اور فلاں فلاں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قاضی صاحب نے کہہ دیا مولوی کو کچھ نہ دو. میں نے کہا نہیں، میں عوام سے بھی کہہ رہا تھا کہ خدا کے بندی مولوی کو اسنیک توڑا ہے کہ مٹی کھاتا رہے گا. صحیح، وہ بلا ڈیمانڈ نہ کرے، وہ بلا آپ سے کچھ نہ مانگے، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل نہیں دیا. آپ عقل کے اندھے توڑے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کہنا ہے. کیوں چوری سر
اب کبھی کبھار میں پیسے دیا کریں. ابھی میں نے کلیئر کر دیا تو آپ نے دینا ہے, اب آپ کب کلیئر کریں گے اس کو؟ شوری صاحب میں نے تو کلیئر کر دیا, اب آپ کب کلیئر کریں گے؟ اچھا کہ میں نے پیسے مانگنے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 18. بل نقذف بالحق علی الباطل, بل نقذف ہم پھینک دیتے حق کو, علی الباطل باطل کے اوپر. باطل ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے اور حق ہمارا تیر ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں حق ہمارا تیر ہوتا ہے, ٹارگٹ نہیں ہوتا. ٹارگٹ تو باطل ہوتا ہے. سجاد کیا کہہ رہے ہو؟ سندھ میں اس طرح ہوتا ہے, باطل سے مارتے حق کو. ہاں بل نقذف بالحق, بلکہ ہم مار دیتے حق کے تیر سے علی الباطل باطل کے ٹارگٹ کو. فاذا هو زاهق, وہ طبعی موت مر جاتا ہے. ظہوق کا معنی جب روح نکل جائے طبعی طریقے سے. تب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک قانون ہے فطرت کا کہ ہم حق کو اٹھا کر باطل کو مار دے دیتے ہیں. باطل کو مار دے. فاذا هو زاهق, اس کی سانس نکل جاتی ہے, اس کا دم نکل جاتا ہے. فاذا هو ذاهب ولکم الویل مما تصفون. اب بسا اوقات باطل غالب رہتا ہے اور حق یہ کمزور رہتا ہے. پوری صاحب اب اپنی ریزرویشن بتائے گا کہ نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کریم حق کو اٹھا کر باطل کو ٹارگٹ بنا کر مارتا رہتا ہے تو باطل پھر پریویلنگ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آتا ہے تحفظ. پوری صاحب کا میں نے ویسے نام دیا, آپ سب کے ذہن میں آ گیا, میرا بھی ذہن میں آ گیا کہ بھائی پھر باطل یہ غالب کیوں رہتا ہے کہ جب اللہ کریم حق کو بطور تیر اٹھا کر باطل پہ مار دیتا ہے اور باطل تبھی موت مر جاتا ہے, تو پھر یہ باطل غالب کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ ذرا جائیں ایک دوسری جگہ پر. بہرحال راحت نمبر 16 سے لے لیں تو ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. قل من رب السماوات والارض, آپ کہہ دیں کہ کون ہے مالک آسمانوں کا اور زمین کا. قل اللہ, یہ جواب نہیں دیں گے, آپ خود ہی جواب دے دیں کہ کون ہے. قل افاتخذتم من دونی اولیاء, پھر آپ ان سے پوچھ لیں آیا پھر بھی آپ لوگوں نے بنا دیے اللہ کے مقابلے میں اولیاء, اپنے گارڈین اور اپنے گارڈ اور لارڈ. لا یملکون, اور وہ ایسے جو اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتے. قل آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هل یستوی الاعمی, آیا برابر ہو سکتے اندھا والبصیر, اور دیکھنے والا. ام هل تستوی الظلمات, یا برابر ہو سکتے تاریکیاں والنور, اور روشنی. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم, یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا دیے ہیں جو بھی اللہ کے طرح خالق ہیں تو ان کو وہی کنفیوز ہو گئے ہیں. یعنی جو ان کے خدا ہیں انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے تو ہی کنفیوز ہو چکے ہیں. ایسی بات بھی تو نہیں, تو پتہ نہیں کہ کون سے اسٹیشن سے بج رہے ہیں رات والی بات, یہ اذان بج رہا ہے. ام جعلوا للہ شرکاء, یا انہوں نے بنا دیے اللہ کے لیے شرکاء پارٹنر. خلقوا کخلق, جو اللہ کی طرح پیدائش کر چکے. فتشابہ الخلق علیہم, اور یہ کریشن ان کو کنفیوز کر چکا ہے. قل آپ کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء, کہ اللہ تعالی ہر ایک چیز کا خالق ہے. وهو الواحد القہار, اللہ تعالی ایک ہے القہار, اور غلبہ رکھنے والا ہے. انزل من السماء ماء, اب یہ ایک جانب نعمت کا تذکرہ, دوسری جانب مثال سے سمجھانا. ایک جانب ایک تیر سے دو شکار, ایک تیر سے to kill two birds with one stone.
انزل من السماء ماء، اللہ کریم نے نازل کر دیے بادلوں سے ماء پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، تو سارے وہ ہم اپنے علاقے میں کہتے ہیں خور، برساتی نالا، کیا کہتے ہیں برساتی نالا، اودیہ جمع ہے وادی کا، جو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے ویلی، جہاں سیلابی پانی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وادی، کیا کہتے ہیں فسالت اودیۃ بقدرها، اور وادیاں وہ بہ جاتی ہیں اپنے کیا کہتے ہیں ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، اردو میں ہم کیا کہیں گے بقدرها، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، وہ پانی سے بھر جاتی ہے. وہ تو میں نے کہہ دیا، میں اردو کی بات کر رہا ہوں، بس جو بھی ہے ذہن میں آ گیا. فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور اٹھا دیتا ہے سیلابی پانی زبدن جاگ کو، رابین جو سرفیس پہ رہتا ہے، جاگ کو جو پانی کے سطح پر رہتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ، اور وہ جس پہ یہ لوگ آگ لگا دیتے ابتغاء حلیۃ، جیولری بنانے کے لیے، او متاع، یا برتن بنانے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ چاندی اور گولڈ کے برتن بناتے تھے یا جیولری بنا دیتے تھے، تو اللہ کریم فرماتے کہ وہاں اس کے سرفیس پہ بھی جاگ آ جاتا ہے، جب وہ ڈال دیتے ہیں وہاں اس میں تیزاب میں یا آگ میں، تو کیا ہو جاتا ہے اس کے سرفیس پہ بھی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باطل کا فار ٹائم بینگ پریویلنگ ہونا یہ اس جاگ کی حیثیت ہے، لیکن جاگ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ہاں، پانی کے مقابلے میں جاگ کی کیا قدر و قیمت ہے؟ وہ تو اپنے وجود کے لیے بھی پانی کا محتاج ہوتا ہے، وہ جاگ اپنے وجود کے لیے بھی پانی کا محتاج ہوتا ہے، وہ دوسرا جاگ اپنے وجود کے لیے بھی گولڈ اور سلور کا محتاج ہوتا ہے. وہ نکالے جاگ کس چیز کا آ جائے، بازل میں آ گئی پانی کا بلبلا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالی بیان کر دیتا ہے مثال حق اور باطل کا، کہ حق کی مثال ہے پانی اور باطل کی مثال ہے وہ جاگ، حق کی مثال ہے گولڈ اور سلور اور باطل کا مثال ہے وہ جاگ جو اس کے اوپر ہے. فاما الزبد، وہ جاگ فیذهب جفاء، انجام کار وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ کیا ہو جاتا ہے بیکار. جفان کا معنی اصل ہوتا ہے خشک، لیکن بیکار. فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ پانی یا وہ گولڈ اور سلور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، وہ رہ جاتے ہیں زمین کے اندر. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ کریم مثال بیان کر دیتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ابھی آپ کے جو تحفظات تھے وہ ختم ہو گئے کہ باطل پریویلنگ کینگ ہوتا ہے، صحیح، جبکہ اللہ کریم حق کا تیر اٹھا کر اسی پہ. یہ افلاطون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، افلاطون جو تھا اور بڑا عقل مند آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اور بڑا فلسفی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام راستے پہ آ رہے تھے، دیندار آدمی تو حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور افلاطون پھر مینس کے بڑا تعلیم یافتہ قسم کو اور فلسفی قسم کا آدمی تھا. اس نے جو شکل کو دیکھا تو اس کو پتہ لگ گیا آدمی کوئی مرتبے والا آدمی ہے، شکل و صورت سے اور چہرے کی نور سے اس سے معلوم ہوتا ہے آدمی بڑا مرتبے والا آدمی ہے. تو اس نے فوراً گریٹنگ کر دی، جو بھی طریقہ تھا، السلام علیکم یا ہاؤ ڈو یا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، جو کچھ بھی تھا، صحیح. اور پھر اس سے کہہ دیا کہ آپ اچھے بڑے عالم آدمی معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا بھر کے فلسفیوں سے میں نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اگر آسمان کو ہم کمان سمجھیں، آسمان کو کمان جانتے ہیں جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں، اگر آسمان کو ہاں ہم کمان سمجھیں اور ہم انسان ٹارگٹ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے مصیبتوں کے تیر برسانے والا ہو، صحیح، تو بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ جب کیا آسمان پورے انسانوں پر احاطہ کر چکا ہے، وہی کمان ہے اور پھینکنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی ضرب خطا نہیں جائے گا. تو اس نے کہا بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی فلسفی مجھے مطمئن نہیں کر سکا. ہر ایک کہتا ہے کوئی راستہ نہیں بچنے کا، کوئی راستہ بچنے کا نہیں، وہ تیر ضرور آپ کو لگیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہے، دوڑ کے اس کے پاس کھڑے ہو جائیں جو تیر پھینک رہا ہے. افلاطون نے کہا بھائی آپ مجھے کہہ دیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں موسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا اچھا یہ بات عقل والی نہیں تھی، نقل والی بات، کیونکہ عقل والوں نے مجھے نہیں قانع کیا،
یہ نقل والی بات ہے. اور یہ مضمون قرآن کریم سورہ زاریات میں ایک جگہ ففروا الی اللہ, اگر اللہ کے ضرب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو جوڑ کے چمٹ جاؤ, تو پھر اس کا ضرب آپ کو نہیں لگے گا, کیونکہ ضرب بھی تو فاصلہ چاہتا ہے, ضرب فاصلہ چاہتا ہے. اگر آپ مارنے والے کا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب اس طرح زور سے پکڑیں, صحیح, تو جب فاصلہ نہیں رہا آپ کے چہرے اور اس کے ہاتھ کے درمیان تو کوئی تپڑ لگے گا آپ کو, میرے کوئی فاصلہ ہونا چاہیے. اب اس کو نہ کرے, زور سے پکڑے. اس نے کہا کہ باکسنگ والے بھی اس طرح کر دیتے ہیں. یہ قاری صاحب باکسنگ بھی کر رہا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ. چوری صاحب اپنے ٹیمپا کو ریسلنگ میدان بنا دیا ہے کیا؟ چوری صاحب ریسلنگ کا اکھاڑا تو نہیں بنایا. قل ان ربی یقذف بالحق, آپ کہہ دیجئے واپس اپنے سبق پہ کہ ان ربی یقذف بالحق, میرا پروردگار پھینک دیتا ہے اور مار دیتا ہے بالحق, حق کے ذریعے باطل کو. علام الغیوب, اور وہ اللہ تعالی جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو. قل آپ کہہ دیجئے جاء الحق, آ گیا حق, وما یبدئ الباطل, اب باطل شروع بھی نہیں ہوگا, وما یعید, اور پھر دوسری بار بھی نہیں ابھرے گا. صحیح کہ اب حق غالب ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے, تو فرمائے کہ میری موجودگی میں باطل نہ پھر شروع ہوگا اور نہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں نشأۃ ثانیہ ہوگا, نہ اس کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرب کو کنٹرول کر دیا تو کنٹرول ہی کر دیا, کنٹرول کر دیا تو کنٹرول ہی کر دیا. آپ جائیں ذرا سورہ بنی اسرائیل میں تاکہ اس آیت کا مفہوم متعین ہو جائے. دیکھ لیا, اب آیت نمبر 73 سے شروع کر دیں تو پورا مفہوم متعین ہو جائے گا. تدبیر بنا دیا ہے, پلاننگ کر دی. لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, کہ آپ کو وحی شدہ قرآن سے ہٹائے, ڈیویٹ کروا دیں. جو قرآن آپ کو وحی کی گئی ہے تو کفار مکہ چاہتے کہ آپ ذرا اس سے ہٹ جائیں, اور کیا کریں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, اور آپ, اللہ فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ ہمیں کچھ دوسری باتیں ایٹریبیوٹ کریں جو ان کے مزاج کے مطابق ہو. صحیح, یعنی دین آپ بیان کریں لیکن کون سا, جو ان کے مزاج کے مطابق ہو. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور پھر یہ لوگ آپ کو قلبی اور جگری دوست بنائیں گے, کیونکہ مولوی جب لوگوں کے مزاج کے مطابق دین بیان کرتا رہے تو سارے لوگوں سے پسند کرتے ہیں. صحیح, اور مولوی کہہ دیتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ آپ جو سود کر رہے ہیں, یہ فلاں کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, فراڈ کر رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں, یہ سارے حرام ہیں. تو ایسا مولوی کوئی پسند کرتا ہے؟ کیونکہ اب حقوق سے واسطہ پڑا ہے. کہتے ذرا ہوشیاری سے بات کریں. ہاں ہاں, بس یہی ہے کہ سود تو حرام ہے, لیکن امریکہ میں اس سود کی شکل نہیں رہی, حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور پھر یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حبشے کے موقع پر 83-84 لوگ چلے گئے. کتنے لوگ چلے گئے؟ 83. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 50 یا 40 لوگ رہ گئے. اب 40-50 لوگ ہیں اور پورے مکے کا شہر اور سراؤنڈنگ ایریا وہ جپٹ پڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ. تو کیا کیفیت ہوگی ایک انسان کی؟ وہ کہے گا کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لے دے کے حصول ہونے چاہیے, یہ بشری تقاضا ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسٹیبلٹی دے دی. اگر ہم آپ کو چھوڑتے بغیر اپنے سپورٹ کے تو آپ کب کے کمپرومائز کر جاتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اور اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے, لَقَدْ كِدْتَ, تو آپ بھی کری پلاننگ بنا رہے تھے, تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, کہ آپ انہی کے ساتھ ذرا نرم ہو جائے دھیرے دھیرے. آپ بھی کچھ ذہن میں سوچ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے, کیا مصیبت. لیکن اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ اگر آپ ایسا کرتے, اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ, تو ہم آپ کو چکھا دیتے زندگی میں عذاب کا مزہ, وَضِعْفَ الْمَمَاتِ, اور مرنے کے بعد عذاب کا مزہ, ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, اور پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر نہ ملتا.
وَإِنْ كَادُوا اور اب انہوں نے پلاننگ بنا دیا ہے لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ کہ آپ کو اچک کر لے جائیں اس مکے والی زمین سے لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا اور آپ کو نکالے یہاں سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو اس کو نکالیں لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. اگر نکال دیا تو وَيَظَلَّ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا تو آپ کے بعد یہ مکے میں آرام سے نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑی مدت. اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ جس دن آپ کو نکال لیا تو پھر سال 1.5 سال سے زیادہ میں انتظار نہیں کروں گا. سال 1.5 سال بعد پھر آپ نے اس کو مارنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 سال بعد انہیں بدر میں مارا. صحیح تو پھر تو ایسا لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آڑے ہاتھوں کہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ گئے. اللہ کریم نے پہلے سے کہہ دیا وَيَظَلَّ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا خِلَافَكَ مِنْ بَعْدَكَ پھر یہ آپ کے نکالنے کے بعد یہاں آرام سے نہیں بیٹھے رہیں گے. وَيَظَلَّ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور یہ کیوں ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی نیا قانون نہیں, یہ میرا پرانا قانون ہے. جو پیغمبر کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے میں ایسا کرتا ہوں. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا یہ ہمارا طریقہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے ہم نے بھجوا دیے تھے ہمارے رسول. ولا تجد لسنتنا تحویلا اور ہمارے طریقے میں کوئی چینج اور امینڈمنٹ نہیں ہوتا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس حال بتا اب جب تک یہ آپ کو نہ نکالے آپ ٹربل میں ہوں گے تو اس ٹربل میں سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے آپ نے نمازوں کا سہارا لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ نمازوں کا سہارا لینا ہے تاکہ آپ اللہ کے ساتھ ان ٹچ ہو تو کم از کم مینٹل پیس تو حاصل ہوگا. اقم الصلاۃ لدلوک یہ ہے قرآن کریم کا ارتباط آیات کا ایک دوسرے سے. اقم یہ ایک میکانزم ہے, آدمی کو ایک بار آ جائے تو بس آدمی ٹریک پر چڑھ جاتا ہے. اقم الصلاۃ یہ آپ کو تب آئے گا جب ہم حجت اللہ پڑھیں گے اور بخاری پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اقم الصلاۃ ابھی آپ تو ہمارے ہتھے لگ چکے ہیں. ابھی آپ کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ ہمارے گرفت میں آ چکے, اب خدا ہی چھڑائے گا آپ لوگوں کو. اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل کیونکہ جس طرح یہ مغرب کا فکر سر کو تبدیل کر دیتا ہے اس طرح جب تک ہم قرآن سننے سے سر کو تبدیل نہیں کرتے تبھی تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں. وہ آج میں ایک شعر پڑھ رہا تھا اکبر کا الہ آبادی کا ایک شعر پڑھ رہا تھا وہ اس لیے وہ بات یاد آئی. وہ اکبر نے کہہ دیا کہ ہلاکو اپنے وقتوں کے ہلاکو اپنے وقتوں کے جدا کرتے تھے سرتن سے. ہلاکو اپنے وقتوں کے جدا کرتے تھے سرتن سے ہمارے وقت کے ظالم ہمارے سر بدلتے ہیں. بہت اچھا شعر کہیے کہ ہمارے وقت کے ظالم ہمارے سر بدلتے ہیں. یہ تو ہمارے دماغ کو خراب کر دیتے ہیں. یہ سر تن سے جدا نہیں کرتے, فکر ختم کر دیتے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس آپ قائم کیجئے نماز سورج کے زوال کے بعد الی غسق اللیل رات کی تاریک ہونے تک وقرآن الفجر اور صلاۃ فجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صلاۃ فجر کا وقت یہ فرشتوں کے حاضری کا وقت ہے. ومن اللیل فتہجد تفصیل تو آپ کو یاد ہے میں نے تفصیل بتا دیا تھا کیا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں نے کیا کہہ دیا تھا کہ یہاں سے تو مرزا پرویز نے کہہ دیا کہ نمازیں 3 ہیں. تو میں نے کیا کہہ دیا تھا تحقیق کیا کی تھی کس کو یاد ہے؟ نہیں نے کہہ دیا تھا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس زوال کے بعد سے نماز شروع کرو رات کی تاریکی تک. تو رات کو صبح پو پٹنے تک تاریخ رہتی ہے. کب تک تاریخ رہتی؟ پو پٹنے تک. تو ہم نے اس وقت کو جو زوال سے شروع ہو جاتا ہے صبح تک اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک سورج غروب ہونے سے پہلے دوسرا سورج غروب ہونے کے بعد. صحیح. پھر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک اس کا ابتدا اور دوسرا اس کا انتہا. تو ابتدا میں صلاۃ ظہر انتہا میں صلاۃ عصر. اور جو رات والا حصہ تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک اس کی ابتدا صلاۃ مغرب دوسری اس کی انتہا صلاۃ عشاء کہ مستحب وقت تو اب بھی صلاۃ عشاء کا وہ ہوگا 3-4 بجے.
اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل اور رات کے وقت فتہجد بہ نافلۃ لک آپ تہجد پڑھیں اضافی نماز آپ کے لیے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یقینی طور پر اللہ کریم آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا وقر رب ادخلنی مدخل صدق اور آپ وقر رب ادخلنی اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 76 سے 76 میں اللہ کریم نے عندیہ دے دیا کہ یہ لوگ آپ کو نکالیں گے مکہ سے یہ لوگ آپ کو نکالیں گے کہاں سے مکے سے تو حضور علیہ السلام نے باٹم لائن تو پک کر دیا باٹم لائن پک کر دیا اور اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو بلایا کہ ابو بکر جب یہ لوگ مجھے نکالیں گے اور میں جاؤں گا باہر جہاں جانے کا حکم ہو تو پھر آپ میرے ساتھ ہوں گے کون میرے ساتھ ہوں گے آپ میرے ساتھ ہوں گے کون ہوں گے آپ میرے ساتھ ہوں گے اور اس کے پورے 1 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے پورے 1 سال بعد نکل گئے تو اللہ کریم نے پہلے سے اس کو دعا سکھائی کہ جب آپ نکلتے ہیں اور وہاں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ اور آپ کہہ دیجئے او میرے پروردگار ادخلنی مجھے داخل کیجئے مدخل صدق بہترین جگہ کو مجھے داخل کیجئے بہترین جگہ پر مدینہ منورہ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور مجھے نکال دیجئے اچھے نکال سے کہ مجھے کوئی غضب نہ پہنچے مخرج صدق کہ مجھے کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ سے اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور آپ مجھے دیجئے وہاں پھر مضبوط قوت تو اللہ نے ایسی مضبوط قوت دے دی کہ صرف عرب اور پیننسلا والے نہیں روم اور فارس کو بھی چیلنج کر دیا اور وہ بھی وہاں تراتے رہے کہ وہ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 3 لاکھ فوج جمع کر دیا تھا کس نے ایسر نے تبوک میں 3 لاکھ فوج جمع کر دیا تھا اس زمانے میں جسٹ امیجن اور حضور علیہ السلام 30,000 فوج کے ساتھ جا رہے تھے کتنے کے ساتھ 30,000 اور سارے فوج کے لیے انتظام کر دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور نے جب کہہ دیا کہ عثمان یہ تو کھانے کا بھی کچھ نہیں سواریاں بھی نہیں اسلحہ بھی نہیں حضرت عثمان نے کہہ دیا جی لاؤں گا تو کچھ 200-300 وہ لے آئے گھوڑے 200-300 اونٹ لے آئے کوئی 400-500 تلوار لے آئے فلاں لے آئے کوئی غلہ لے آئے کھانے کی چیزیں حضور علیہ السلام نے کہا عثمان یہ کم ہے یہ کم ہے حضرت عثمان نے کہا جی آپ حکم دے دیں کتنا دے دوں آپ حکم دے دیں کتنا دے دوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لشکر کو آراستہ کرنا ہے صحیح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے بھائی کس کس کے پاس اسلحہ نہیں ہاتھ اٹھائیں صحیح تو چند لوگوں کے پاس اسلحہ تھا چند کے پاس سواریاں تھی چند کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا کے پورے کے پورے لشکر کے لیے آپ نے انتظام کر دیا اور حضور نے اسے بشارت سنا دی کہ من جہز جیش العسرہ وجبت له الجنہ جس آدمی نے ہمارے تنگی والے لشکر کا سارا سامان فراہم کر دیا وہ تو یقیناً جنتی ہی ہے من جہز جیش حضرت عثمان بھی بڑے عجیب آدمی تھے حضرت عثمان کیسے آدمی تھے بڑے عجیب آدمی تھے وہاں بھی وہ شام آتے شام میں یعنی زندگی میں بھی وہ اس حوالے سے بہت بڑے رہے کہ ہمیشہ ان کاموں میں پیش تھے اور اللہ کریم نے مرنے کے بعد جنت البقیع میں اس کو شہامہ جگہ دے دی ہے ساری جنت البقیع میں سب سے اونچی قبر وہ کس کی حضرت عثمان کی بالکل سیپریٹلی علیحدہ اللہ کریم نے ایسا رکھ دیا کہ یہ علیحدہ رہتے تھے ان اے سینس کہ سب کچھ کر دیتے تھے جس کی یہ پوزیشن تھی وہاں بھی اس کو اتفاقاً وہ مقام مل گیا کہ وہ سارے جنت البقیع میں سب سے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور بالکل درمیان میں دیکھ تو لیا یاد ہے آپ کو ابھی نقشہ زمین میں گھوم وہی مقام محمودہ ہوگا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ اور آپ کہہ دیجئے جاء الحق حق آ گیا تو اب وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ یہ جب مکہ سے نکل رہا تھا کہاں سے نکل رہا تھا مکہ سے نکل رہا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ جب مکہ میں واپس فاتحانہ طور پہ داخل ہو رہا تھا تو اللہ کریم نے انہی آیات کے باٹم لائن کے طور پر حضور کے ذہن میں ڈال دی کہ آپ نے پھر بھی یہاں واپس آنا ہے
ابھی تو مکہ سے نکل رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور جب آپ کو مضبوط قوت مل جائے تو آپ نے ایک بار پھر مکہ میں داخل ہونا ہے, اور مکہ میں داخل ہوں گے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل, حق آ گیا باطل مر گیا, ان الباطل کان زهوقا, اور باطل نے مرنا ہی تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ سے 360 آرڈرز باہر پھینکواتے رہے, بیت اللہ کے اندر کتنے پڑے ہوئے تھے 360, تو وہ باہر پھینکواتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تو جب آپ لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو یہ جو آیت نمبر 80 ہے تو نکلتے وقت یہ آیت ضرور پڑھیں, نکلتے وقت یہ آیت نمبر 80 یہ ضرور پڑھیں. رب ادخلنی مدخل قل نہیں, قل کو چھوڑیں نہیں, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تو سفر میں مصیبتوں سے بھی بچے رہو گے اور کامیابیاں بھی قدم چومے گی. واپس اپنے سبق پہ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل آپ کہہ دیجئے ان ضللت, اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں یا میں نے جھوٹ بولا ہے, فانما ضل على نفسی, تو اس کا وبال تو میرے اوپر پڑے گا. وان اهتديت, اور اگر میں ہدایت حاصل کر چکا ہوں, فبما يوحي الی ربی, تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. ہدایت اللہ کی مہربانی ہے. فبما یوحی الی ربی, یہ تو اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے ہدایت کی القاء کی ہے. انہ سمیع, یہی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, قریب اور بہت قریب ہے. سمیع سننے والا ہے اور قریب بہت قریب ہے. آپ ذرا پکارو تو آپ ذرا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ کریم فرماتے مجھے پکارو میں تو قبول کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں. دوسری جگہ فرمایا صحابہ آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ اللہ ہمارا یہ کام کرے, اور اللہ مشکلات سے محفوظ ہے کہ وہ اللہ سہولیات فراہم کرے, وہ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے, حاجت روائی مشکل کشائی کرے. تو ہم چیخ چیخ کر پکاریں اللہ کو, وہ دور ہے کہ قریب ہے. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ وہ دور ہے کہ قریب ہے, تو میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں تو سنتا ہوں ہر ایک پکار والے کی پکار کو, جب بھی وہ پکارے, رات کو دن کو جس وقت بھی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی, وہ میرے اوپر عقیدہ رکھے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. لعلهم یرشدون, تبھی تو وہ ہدایت پا جائیں گے. صحیح. ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ قبول کرنے والا بھی ہے, اس لیے تو قبول ہی نہیں ہوتی. جب ہمارا اپنا یقین نہیں ہوتا وہ خدا خاک قبول کرے. پہلے تو آپ کا اپنا عقیدہ بن جائے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے, سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ قبول کرنے والا سب کو. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فلیؤمنوا بھی ہمارے اوپر عقیدہ رکھیں کہ اللہ کرنے والا ہے. تو آپ جب بھی دعا کریں تو عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے, کوئی اور نہیں. اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے, جب تک یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا تبھی تک کام ہوگا نہیں. اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا. وہ ہمارے راوین میں گزرتے بلال صاحب. صحیح. تو وہ ایک بار ابھی وہ پھر اس بزرگوں نے اس پر پابندی لگا دی, یاد ہے آپ کو؟ ہاں. تو وہ لاہور گئے تھے جماعت کے ساتھ, تو وہ گشت کر رہے تھے. تو گشت میں ایک پکوڑے والے کے پاس گیا تو پکوڑا, صحیح, تو اس کو دعوت دے دی کہ بھائی اللہ سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اس عقیدے کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے, محنت ہونی چاہیے. اس محنت کے سلسلے میں بات ہوگی مسجد میں نماز کے بعد, اگر آپ آ سکتے ہیں فلاں فلاں. آپ اب اس آدمی نے ٹھٹا اڑایا, پکوڑے والے نے. اس نے کہا اللہ سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. مخلوق سے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اب میں نے یہ تیل کو گرم کر دیا, اس میں پکوڑا ڈال دیتا ہوں, صحیح, اور وہ پکوڑا بنا دیتا ہے. تو یہ مخلوق ہے اور پکوڑے کو بنا دیا, اللہ نے تھوڑا بنا دیا. صحیح. تو مخلوق بھی بہت سارے کام کر جاتے ہیں. تو وہ بلال صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اللہ ہی پکواتا ہے, تیل کوئی چیز نہیں پکوا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اس نے کہا تو ذرا مولوی صاحب ہاتھ تو ڈال دو, مولوی صاحب ذرا ہاتھ تو ڈال دو. تو بلال صاحب نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو اس تیل میں کیا قوت ہے, کچھ بھی نہیں, اور نکال لیا اور اس طرح کر دیا. واپس جب کارگزاری مرکز میں بیان کر دی تو بزرگوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ آپ کا تو عقیدہ بن چکا ہے, آپ کو تو تیل نے کچھ نہیں کہا, اب ناصر ہاتھ ڈالے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, جلس جائیں گے. ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, فار ایگزامپل میں بھی ہاتھ ڈالوں گا تو جلسا دے گا, کیونکہ عقیدہ نہیں بنا. تو بات ہوتی ہے کس چیز کی؟ عقیدہ کی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک جنگ میں
وہ غلطی سے راستہ بھول گئے، اور راستہ بھول گئے تو دشمن کے صفوں میں گھس گئے، دشمن کے صف میں۔ اب دشمن نے دیکھا کہ آدمی کوئی اجنبی پکڑا اسے اور پیش کر دیا، کیا کر دیا؟ پیش کر دیا اپنے امیر کے سامنے۔ امیر نے اسے کہہ دیا آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں عبداللہ۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا عبداللہ میرا نام ہے، کیا اللہ کا بندہ۔ وہ سچ گیا، اب وہ کہتا خالد ولید نے کہا تو چیف آف آرمی صاحب کو مل گیا، تو اس نے کہا عبداللہ میں اللہ کا بندہ، صحیح۔ اس نے کہا کہ آپ محمد کے ساتھی؟ اس نے کہا یس میں محمد کا ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یہ محمد نے آپ کو کیسے گمراہ کر دیا ہے؟ اس نے کہا اس نے ہمیں رائے حق بتا دی ہے، گمراہ نہیں کیا، وہ کیا بتاتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ عقیدے والی بات کی کہ اس نے مخلوق پر سے ہمارا عقیدہ اٹھوایا اور ایک خدا کے ساتھ ہمیں نفی کر دیا کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم آپ کو زہر کا ایک پیالہ دے دیں، زہر کا ایک پیالہ دے دیں تو آپ پی جائیں گے کہ وہ مخلوق کچھ نہیں کر پائے گا؟ اس نے کہا ضرور پی جاؤں گا۔ تو انہیں زہر کا پیالہ لا کے دے دیا۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ اٹھا دیا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پی لیا اور بیٹھا رہا۔ صحیح، وہ دیکھتے رہیے اب گرے گا، اب گرے گا اور اب گرے گا، اب گرے گا۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہو رہا تھا تو وہ ایک دوسرے کو گور رہے تھے کہ بھائی یہ کچھ مسئلہ تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا عبداللہ تو آپ چلے جائیں، اچھا عبداللہ تو آپ چلے۔ اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا کہ ایسے لوگوں سے ویسے لڑنا اپنے آپ کو مروانا ہے، کہ جو لوگ زہر کا پیالہ بسم اللہ کہہ کے پی لیتے ہیں ان سے لڑنا یہ اپنے آپ کو ویسے مصیبت میں ڈالنا ہے، چلو واپس چلے جائیں۔ تو یہ ہوتی ہے کس چیز کی بات؟ عقیدے کی بات۔ کس چیز کی؟ عقیدے کی بات۔ آپ ہے تو صحابہ ضرور پڑھا کریں، ہیں کس کس کے پاس؟ ہاں تو ہے تو صحابہ ضرور پڑھا کریں۔ اور ایک کتاب عربی میں ہے محمد خالد کا، شیخ محمد خالد کا، عربی میں تو ہے رجال حول الرسول، یہاں پہ ایک نسخہ پڑا ہوا ہے مین اراؤنڈ دی پرافٹ، انگریزی میں ترجمہ ہو گیا مین اراؤنڈ دا پرافٹ۔ تو وہ پڑھیں، یہ ہے تو صحابہ سب سے بہترین، کیونکہ اب تو مولانا یوسف صاحب جی ہے تو صحابہ، ہے تو صحابہ تو ایکچولی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی، پھر اس کا ترجمہ وہ ہو گیا اردو میں، لیکن چونکہ اردو ہماری زبان ہے تو ہمارے لیے اردو اچھی، کیوں پڑھی صاحب اردو اچھی ہے کہ انگریزی؟ اردو اچھی رہے گی، اسے تو دنیا کے مختلف زبانوں میں، وہ کسی دوسری زبان میں ہے نہیں، بلکہ مشرقی زبانوں میں ہے چاشنی، جو بھی زبان ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے پشتو ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اب قریش صاحب دل میں کہتے ہیں کہ پشتو میں کیا چاشنی ہے، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت، اور اگر میں ہدایت پا چکا ہوں فبما يوحي الي ربي، تو اس وجہ سے کہ مجھے میرے پروردگار نے وحی کر دے، انه سمیع قریب، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور وہ بہت نزدیک ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو انسانوں کے شارک سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اور اگر آپ دیکھ لیں او میرے نبی یا او مخاطب، إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، جب وہ ہیبت زدہ ہو جائیں گے۔ کل یہ آیت گزر چکی تھی کہ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، جب ان کے دل سے ہیبت اتر جائے تو وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے اللہ نے کیا کہا، قَالُوا الْحَقَّ، دوسرے کہہ جائیں گے حق کہہ دیا، قَالُوا الحق کے حق، تو یہاں اس فضا کا پھر ذکر ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھ لیں اس فَزِعُوا، جب لوگ بد زدہ ہو جائیں، فَلَا فَوْتَ، تو ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ فوت کا معنی چھٹکارا، فَلَا فَوْتَ، تو ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور انہیں بہت قریبی سے پکڑا جائے گا، یعنی مینز وہ دوڑ بھی نہیں سکیں گے، بڑے قریبی سے پکڑا جائے گا۔ جس وقت لوگ ہیبت زدہ ہو جائیں گے تو وہاں ان کی گرفتی ہوگی، ایسا نہیں کہ بھائی ایبسکانڈر ہے اور وانٹڈ ہے، پتہ نہیں کہاں افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے لیے ایسا کوئی مسئلہ ہے، خذوا من مکان قریب، بس یہاں قریب سے پکڑے جائیں گے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ وَقَالُوا، وہ آخرت میں کہتے رہیں گے آمَنَّا بِهِ، کہ ہم ایمان لا چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اتنے دور سے وہ ایمان کو کہاں حاصل کر سکیں گے، اتنے دور سے مین کہ ایمان والی دنیا تو موت سے پہلی تھی،
ایمان والی دنیا موت سے، اب وہ موت سے بعد والی دنیا میں 7 سمندر پار چلے گئے ہیں، تو وہاں سے وہ ایمان کو کیسے حاصل کریں گے؟ حالانکہ وہ چیختے رہیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کس طرح ہوگا ان کے لیے التناوش، ایمان حاصل کرنا، من مکان البعید، اتنی دور جگہ سے، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور وہ تو انکار کر چکے تھے اس محمد سے اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، یقذفون بالغیب اس کو کہتے ہیں سہم، رمیت و سہمن بالغیب، رمیت اندھیرے میں یا تاریکی میں تیر پھینکنا، تاریکی میں تیر، تو اللہ کریم فرماتے ہوئے یقذفون بالغیب من مکان بعید، وہ ویسے تاریکی میں تیر پھینکتے رہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ کریم فرماتے تاریکی میں ویسے تیر پھینکتے رہتے ہیں، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے رہتے ہیں بالغیب، بالغیب مین تاریکی میں، من مکان البعید، اور بڑے دور سے، تو تاریکی بھی ہو اور ٹارگٹ بھی آپ سے بہت دور ہو تو وہاں سے تیر پھینکے تو خاک ٹارگٹ پر لگے گا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا آمنا بھی، یہ تاریکی میں بہت دور سے تیر پھینکنا ہے جس کا کوئی فائدہ۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم، وحیل بینہم، اور حائل بنا دیا جائے گا، رکاوٹ، وحیل بینہم، اور رکاوٹ بنا دیا جائے گا ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور ان کے اس خواہش کے درمیان، خواہش کیا ہے ایمان، وہاں پہ ان کی خواہش کیا ہے ایمان، تو ان کے اور ان کے خواہش کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا، وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل، جس طرح ان کے ہم مثل، اشیاء کا معنی ہم مثل مین جو ان کی طرح کفار تھے، جس طرح ان کفار کے ساتھ کیا گیا جو ان سے پہلے تھے، انہم کانوا فی شک مریب، یہ سارے لوگ ایک بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو خلاصہ سورہ سبا کا کہ اعتراضات کے جوابات ہیں، کبھی اعتراضات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اور کبھی بغیر اعتراض کے ذکر کرنے کے اللہ نے جواب دے دیا ہے، اور انداز تفہیمی ہے، سمجھانا مراد ہے، اگر ان کے پلے کچھ بات پڑ جائے۔ اور پھر درمیان میں ذکر ہے حضرت داؤد اور سلیمان کا علیہم الصلوات و تسلیمات، کہ دیکھیے کتنے بڑے مملکت کے مالک تھے لیکن اللہ کے تابعدار بندے، اور قوم سبا کا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے قوت پہ نازات ہے تو اللہ نے ان کا کیا حشر کر دیا۔ تو اللہ کریم نے تفہیمی انداز سے ان کو سمجھایا کہ اگر آج آپ لوگوں کے پاس بھی مال ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تو اتراتے کیوں ہیں؟ اہل سبا وہ اتراتے رہے تو ان کا کیا حشر بن گیا، میں نے ان کا سیلابی بند وہ ان کے اوپر توڑ ڈالا اور ساروں کا بیڑا غرق ہو گیا، اکنامکس ختم، پالیٹکس ختم، زندگی ختم ہو گئی اس علاقے سے، زندگی ہی ختم ہو گئی اس علاقے سے۔ سورہ فاطر اس کا دوسرا نام ہے سورہ الملائکہ، سورۃ الملائکہ حدیث میں آیا ہے دوسرا نام۔ اس کے موضوعات، سبجیکٹس، سرداران مکہ کو بڑے ناصحانہ انداز میں اللہ تنبیہ کرتا ہے، محمد کی بات کو سنو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بھلائی کی بات ہے، اور اللہ کریم انہی سے پوچھتا ہے کہ شرک کرنا یہ کوئی معقول بات ہے، یہ ریزنیبل ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ پھر توحید پر مشاہدات اور دلائل پیش کیے، رسول پاک کو بارہا تسلی دے دی گئی کہ آپ کا دل اچاٹ نہ ہو، مصائب آپ نے برداشت کرنے ہیں لیکن بالعاقبت کامیابی آپ ہی کی ہوگی، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ استقامت کا مظاہرہ کرو، تو پھر بشارتیں دے دی کہ آپ کو یہ کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیوں؟ یہ دعویٰ ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیوں؟ یہ دعویٰ ہے، تو کچھ دلیل ہونی چاہیے، اس لیے کہ فاطر السماوات، وہ بغیر مواد کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ فاطر کا معنی جس کے پاس کوئی میٹیریل نہیں تھے آسمان کو بنایا، کوئی میٹیریل نہیں تھے زمین کو بھی بنایا۔ آسمان کو کس چیز نے بنایا؟ نو میٹیریل واز دیئر،
زمین کو کس چیز سے بنایا؟ سائنسدانوں کو پتا ہے کچھ میٹیریل تھے وہاں، کسی کو پتا نہیں. فاطر السماوات، دوسری جگہ اللہ کریم نے اس تصور کو ایک دوسرے لفظ سے ذکر کر دیا، بدیع السماوات والارض. بدیع کہ اللہ کریم بغیر مواد کے آسمانوں کو پیدا کر چکا ہے اور بغیر میٹیریل کے زمین کو پیدا کر چکا ہے، تو فوراً تحفظ ذہن میں آ جاتا ہے. اتنی سی چیز بغیر میٹیریل کی نہیں بنتی، اتنی بڑی دنیا بغیر میٹیریل کے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آپ کی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں تو فیصلہ کر جاتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ فوراً کن سے ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات، جو بغیر مواد کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، زمین کو، جاعل الملائکۃ رسلا، جاعل الملائکۃ رسلا، اور بنانے والا ہے فرشتوں کو اپنا قاصد. رسلا کا معنی قاصد. جاعل الملائکۃ رسلا، کیونکہ رسول کا اصل معنی ہوتا ہے میسنجر، قاصد. جاعل الملائکۃ رسلا، کہ بنا دینے والا ہے فرشتوں کو رسلا قاصد. اولی اجنحۃ مثنی، جن کے پر ہیں دو دو، وثلاثہ، تین تین، ورباع، اور چار چار. یزید فی الخلق ما یشاء، اور اضافہ کر دیتا ہے، انکریز کر دیتا ہے اللہ کریم فی الخلق، مخلوقات میں یا اسٹرکچر میں، ما یشاء، وہ جو وہ چاہتا ہے. تو بخاری کی حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے تقاضا کیا کہ ارنی نفسک، مجھے اپنے وجود میں اپنا آپ دکھائیے. تو جبریل امین نے عرض کیا نحن مامورون، یہ تو ہمارے اپنے بس کی بات نہیں، یہ تو جب اللہ حکم دے تو ہم اپنا شکل دکھا سکتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ خداوندہ میں جبریل کو اس کے اپنے باڈی اسٹرکچر میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کریم نے حکم دے دیا. قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہورائزن پر اس کا بدن پھیلا ہوا تھا، ہورائزن پر جبریل امین کا اسٹرکچر پھیلا ہوا تھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، حضور علیہ الصلوۃ کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ جب آپ کو جبریل کی اسٹرکچر کی بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا. یہ جب آپ کو، کیونکہ حضور نے فرمایا فَإِذَا انْقَصَّتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ مشرق اور مغرب کی ساری اسپیس جبریل کی بدن سے ڈکی ہوئی تھی. وَلَهُ 600 جناح، اور جبریل کے 600 پر تھے. کتنے تھے؟ 600 پر تھے. تبھی تو وہ ایک ہی فلائٹ سے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیتے، لو الٹیٹیوڈ پر ایک فلائٹ کر دیتے. یہ جو قرآن کریم میں سویحہ آتا ہے، سویحہ کیا آتا ہے؟ سویحہ کا معنی تیز آواز. کیا؟ تیز آواز. کہ فاخذتهم الصیحہ، اس قوم کو ایک تیز آواز نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. صحیح. تو وہ تیز آواز حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں جبریل امین لو الٹیٹیوڈ پر ان پر پرواز کر جاتے ہیں. سپر سانک، تو وہ سپر سانک ان کے دل پھٹ جاتے ہیں. تو یہ سانک بوم تھا. جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ الملائکۃ فرشتوں کو، رسلا قاصد، اولی اجنحۃ مثنی، جن کے پر ہیں دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کریم انکریز کر دیتا ہے فی الخلق، اسٹرکچر میں، ما یشاء، وہ جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، وہ جو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رحمت کے حوالے سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں اس کو سیز کرنے والا. وما یمسک، اور جس کو اللہ سیز کر دے، فلا مرسل لہ من بعد، تو کوئی نہیں بھجوانے والا اور چھڑانے والا اللہ کے علاوہ. وهو العزیز، اور وہ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا ہے، الحکیم، اور حکمت جاننے والا ہے. یا ایھا الناس، او لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ لوگوں کے اوپر. هل من خالق غیر اللہ، آیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء، جو رزق دے دے آپ کو اوپر والے دنیا سے بارش و رواؤں کے ذریعے، والارض، اور زمین سے گیاؤں اور اگانے کے ذریعے. لا الہ، نہیں ہے ایسا متصرف کوئی بھی، الا وہ، مگر یہی اللہ تعالیٰ ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کون سے اسٹیشن سے آپ لوگ بج رہے ہیں؟
اللہ کریم فرماتے اب جو بکواس کرتے ہیں کون سے اسٹیشن سے آپ لوگ بج رہے ہیں؟ فان نہ تو کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ یہ جو غلط کر رہے ہیں آپ کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ یہ ہے تسلی ٹو کنسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسہارٹیڈ ہو جاتے ہیں. لوگ اسے کہہ دیتے کوئی کہہ لک ایٹ دیٹ کریزی، یہ دیوانے کو دیکھو دیوانہ جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے چودھری صاحب جب وہ گزرتے تو اس طرح لک ایٹ دیٹ کریزی، یہ دیوانہ آدمی اس قسم کی باتیں کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن لیتے، اس طرح دیکھ لیتے، روانہ ہو جاتے. کیا کرتے تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے، یہ کیا بدبخت لوگ، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. کوئی کہتا وہ جادوگر کو دیکھو ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر دیا، بچہ اور باپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، اس نے ہماری یہ مصیبتیں کھڑی کر دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دیکھ لیتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس آدمی کو بنا دیتے وہ تو صرف خدا کا ہو جاتا. ایک روایت میں آیا ہے عمران ابن حسین باپ اور بیٹا دونوں بڑے صحابی، لیکن عمران جو نوجوان تھا وہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کا باپ حسین وہ تو اپنے قبیلے کا چیف تھا، اپنے قبیلے کا چیف. تو جس کی سٹیٹس بنی ہے وہ کسی اور کی لیڈری بہت آسانی سے نہیں مانتا، یہ مانتا ہے ہاں مشکل سے مانتا ہے. تو حسین وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صف اول کا دشمن تھا. ایک بار حسین آیا کہ ذرا جا کے اس کے ساتھ اجلاس تو کروں یہ کیا کہتا ہے. آ کے دار ارقم میں اس نے دروازہ کٹکھٹایا. دار ارقم یہ پہلا مدرسہ تھا جو حضور نے بنایا تھا، یا پہلے وہ جو تھا میڈیا سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا سینٹر تھا جہاں سے حضور کا پیغام پوری دنیا میں لوگ پہنچاتے تھے. وہاں آ کر پیغام قبول کر لیتے اور چلے جاتے. صحیح، دار ارقم اس کا نام ہے. کیا دار ارقم؟ ابھی بھی آپ مکہ اور مدینہ جائیں گے تو وہ سارے مدرسوں پہ لکھا ہوگا مدرسہ تو ارقم. تو وہ وہاں سے یہ آئیڈیا لے لیا ہے کہ وہ مدرسہ تھا سب سے پہلا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں بیٹھے رہے اور لوگ اس کے پاس آتے. تو حسین بھی آیا، اس نے دروازہ کٹکھٹایا. اس نے کہا من بالباب، دربان نے کہہ دیا کون ہے جی؟ اس نے کہا حسین ابن فلان، حسین فلاں کا بیٹا. دروازہ کھول دیا. اب جب حسین آیا وہ بڑا جنگجو آدمی تھا، بڑا جنگجو اور بات بات پہ لڑنے جھگڑنے والا اور مار کٹائی والا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تلوار تو اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی. اب اس کے بیٹے نے جب اس کو دیکھ لیا کہ تو میرے باپ آئے، شاید برے ارادے سے آئے ہوں گے، تو فوراً وہ اٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال دی اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس کے باپ آئے تو بیٹے نے اس کو اس طرح گھور کے دیکھا بڑے غضبناک آنکھوں سے. وہ بیٹھ گیا حضور کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کیا آپ ذرا اپنا پیغام تو سنائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورت کا کچھ حصہ سنا دیا، سورت کا کچھ حصہ سنا دیا. حضرت حسین نے کہہ دیا میرے دل کو یہ بات لگی، میرے دل کو یہ بات لگی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا آپ دے دے اپنا ہاتھ. بیعت کروائی اس کو ایمان کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بیٹے نے فوراً تلوار پھینکی اور جا کے اپنے باپ کے ساتھ چمٹ گئے. اس کو یہاں کے بوسے لے رہے تھے، یہاں بوسے لے رہے تھے، یہاں سے بوسے لے رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا یہ دیکھیے اسلام کی قدر و قیمت، کہ جب تک باپ مسلمان نہیں تھے عمران کے تیور کچھ اور تھے، جب باپ مسلمان ہو گئے اس پر نچاور ہو رہا ہے. صحیح. تو وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح راستے پہ گزرتے تو لوگ کہتے اس کریزی نے ہمارے لیے بڑی مصیبتیں بنائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے، اس کا دل اس کو تکلیف پہنچتی. تو اللہ کریم نے تسلی دے دی. شبنم وہ طوفان. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو یہ کوئی نئی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ تاریخ کا تسلسل ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. وَإِن كَذَّبُوا وَيُكَذِّبُوكَ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو جھٹلا دیے گئے رسول آپ سے پہلے بھی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سارے معاملات انجام کار اللہ کے ہاں لوٹائے جاتے ہیں. میز کے نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ کا کام رکے گا؟ کبھی نہیں. یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو آپ کا کام رکے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا ایھا الناس یہ تخویف. یا ایھا الناس او لوگو ان وعد اللہ حق اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو دنیا والی زندگی. آپ کو دنیا والی زندگی نے بہت مغرور بنا دیا ہے. مغرور ان اے سینس کہ آپ دھوکہ کھا چکے ہیں. مغرور کا اصل معنی متکبر نہیں ہوتا. یہ تکبر تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے.
یا اس کا بائی پروڈکشن ہوتا ہے؟ یہ اس کا بائی اصل میں یہ دنیا والی زندگی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، تو بطور بائی پروڈکشن وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا والے زندگی آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالیں، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو باللہ اللہ کے مقابلے میں الغرور، دھوکہ دینے والا شیطان۔ ان الشیطان غرور وزن فعول، سب سے بڑا دھوکہ باز، سب سے بڑا دھوکہ باز کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم غدو، تاکہ شیطان لکم آپ کے لیے غدو دشمن ہے، فاتخذوا غدوا، تو آپ انہیں فاتخذوا بنا دے اپنے لیے دشمن، یعنی ڈیل کریں اسے دشمن کے طور پر۔ ان الشیطان لکم غدو، شیطان آپ کے لیے دشمن ہے، فاتخذوا غدوا، سو ٹریٹ ہم جسٹ لائک یور انیمی، ناٹ جسٹ لائک یور فرینڈ اور دوست۔ انما یدعو حزبہ، بات یہ کہ وہ پکارتا ہے اور بلاتا ہے اپنے گروپ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ لوگ عاقبتاً جہنمی بن جائیں۔ الذین، اب ان کا گروپ کون ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو چکے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے صالحات کے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آیت نمبر 8۔ فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فمن زين له سوء عمله، وہ شخص، افمن زین له سوء عملی، آیا پس وہ شخص، زین له سوء عملی کے خوبصورت بنایا گیا اس کے لیے اس کے بد اعمال، فرآہ حسنا، اور وہ سمجھتا ہے اس کو بہتر، کرتے ہیں گندے کام اور اس کو ہی بہتر سمجھتا ہے۔ افمن زین له سوء عملہ، آیا وہ شخص جس کے لیے خوبصورت بنایا جائے سوء عملی، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، اور وہ جانے اسے حسنا، بہتر عمل، تو درمیان والا جملہ چھوڑ دیں۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو آپ کا روح نہ نکلے ایسے لوگوں کی وجہ سے افسوس کرتے ہوئے کہ آپ نے انہیں کے متعلق کیا گریف اور سارو کرنا ہے۔ وہ آدمی وہ تو باؤنڈریز کراس کر چکا ہے، تو آپ اس کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ کریم فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر وہ اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کوئی گمراہ ہو کر جہنم کا ایندھن بنے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا جو آدمی برے عمل کو اچھا سمجھتا رہے تو اسی کے حوالے سے آپ کا روح نہ نکلے، آپ مرے نہ ان کے لیے، چھوڑو اس کو جہنم میں جائیں۔ دوسرا، فمن زین له سوء عملہ، آیا وہ شخص زین له جس کے لیے خوبصورت بنایا گیا ہے سوء عملی، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، اور وہ اسے جانتا رہے حسنا، بہترین، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، پس نہ کرے آپ کا نفس ایسے لوگوں کے لیے حسرت اور افسوس۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا نفس افسوس کرتے کرتے نکلے نہ، یعنی ان کے لیے آپ مرے نہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے لیے حسرت ہی نہ کریں، اب ان کے لیے حسرت ہی نہ کریں۔ تو یہ درمیان والا مسئلہ، درمیان والا آیت کا حصہ، یہ اسی کے لیے علت ہے کہ اس آدمی کو برا عمل اچھا کیوں لگ رہا ہے، اس لیے
کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور گائیڈ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اس کی صنعت کو، کیونکہ جو آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا پروفیشن ہے، اور برا عمل کرتا ہے تو اس کا پروفیشن ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں پروفیشنل کرمنل کو جانتا ہوں، ان اللہ واقعی پروفیشنل کرمنلز ہیں۔ جو برے اعمال کو ٹھیک ٹھاک سمجھتا رہے اسے کون سا کرمنل کہتے ہیں؟ پروفیشنل۔ پاکستان میں اس کو کہتے ہیں بدماش بستہ بے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کہیں تانے سے تو واسطہ نہیں پڑا؟ ہاں، تو بدماش بستہ بے، تو بدماش بستہ بے وہ تو پروفیشنل بدماش ہوتا ہے۔ کیوں آپ کو واسطہ پڑا ہے؟ اچھا، ان اللہ علیم بذات الصدور، تاکہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بما یصنعون، ان کے صنعت کو، ان کے صنعت یعنی انہوں نے جس چیز کو پروفیشن بنا دیا ہے، یہ ان کا صنعت ہے، یہ ان کا صنعت ہے، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے یہ پروفیشن بنا دیا ہے۔ برے کاموں کو اچھا سمجھنا، برے کاموں کو اچھا سمجھنا، سنتے رہیں گے موسیقی اس کو اچھا سمجھتے رہیں گے، پیتے رہیں گے وائن اسی کو اچھا سمجھتے رہیں گے، کھائیں گے حرام گوشت اور اسی کو اچھا سمجھتے رہیں گے، دیکھیں گے موویز فحش قسم کے اور اسی کو اچھا سمجھتے رہیں گے، کریں گے چیٹنگ اور اسی کو اچھا سمجھتے رہیں گے، کرنے والے ہوں گے فراڈ کے، اس کو پروفیشن بنا دیا ہے۔ ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے پروفیشنل بدماشوں کے لیے آپ حسرتیں نہ کیا کریں، یا ایسے پروفیشنل بدماشوں کی وجہ سے آپ کا کیوں روپ نکلے، جانے دیں ان کو، باہر میں چلے جائیں۔ تو دو ترجمے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اس کے دو ترجمے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سورہ کہف نمبر 102 بلکہ 101 100 سے لیں۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور آگے لائیں گے ہم جہنم کو، عرض کا معنی پیش کرنا، پریزنٹیشن کیا، اس لیے درخواست کو ایک کہتے ہیں عریضہ، کیونکہ وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو عرض کا معنی آگے لانا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور پیش کریں گے یعنی آگے لائیں گے ہم جہنم، یومئذ اسی دن، للکافرین کافروں کے سامنے، عرضاً بہت قریب۔ الذین، کون سے کافر؟ یہ وہ لوگ کانت اعینہم فی غطاء، جن کی آنکھیں تھی فی غطاء، پردے کے اندر، عن ذکری، ہمارے دین کو نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے آنکھوں پہ پردے لگے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور ان کو دین سننے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، وہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ دین سنیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ، کان تھے ان کے، دین سننے کی توفیق نہیں تھی، آنکھیں تھی ان کی، اسی پہ پردے تھے۔ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا، آیا سمجھتے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، يَتَّخِذُوا مِن عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ بنا دے میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اولیاء، اپنے گارڈین۔ انہوں نے خدا کو گارڈین بنانے کے بجائے میرے بندوں کو اپنا گارڈین بنا دیا ہے، انہی کو پروٹیکٹر سمجھا ہے، اسی کو دادا کہتے ہیں، انہی سے ڈیمانڈ کر دیں کہ بابا ککڑ دے اور پتر دے، اسے کہتے ہیں اولیاء۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم، ہم نے تیار